الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں اپنی کتاب العقیدۃ الطحاویہ کے اندر، لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البریہ استفاد اسم الباری لہ معنی الربوبیہ ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق۔ اس سے پہلے جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات یہ ازلی ہیں اور ابد تک رہیں گے، اسی کی تقریر، اسی قاعدے کی مثال کے لیے، اسی قاعدے کی توضیح کے لیے یہ جملہ نقل فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے خالق، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے باری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ خالق اور باری اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے دو نام ہیں۔ خالق میں صفت خلق پایا جاتا ہے۔ خلق کا دو معنی ہے، ایک معنی ہے تقدیر کا اور دوسرا معنی ہے ایجاد کا۔ اور باری کا مطلب یہ ہے کسی معدوم چیز کو وجود میں لانا، کسی معدوم چیز کو وجود میں لانے والے کو باری کہا جاتا ہے۔ اب ذرا یہ ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالی کا نام خالق کب پڑا۔ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد امام طحاوی رحمہ اللہ نے شروع میں بتلا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ ازلی ہیں اور ابدی۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متصل ہے۔ کوئی ایسا ماضی میں کوئی ایسا دور نہیں آیا ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کے اسم سے موسوم نہ ہو یا پھر خلق کی صفت سے متصف نہ ہو۔ ہمیشہ سے یہ صفات اور یہ اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسلک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملزوم۔ لہذا لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، یہ ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام خالق اس وقت پڑا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا نام باری اس وقت پڑا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو عدم سے وجود بخشا۔ یہ ہماری ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں لہو معنی الربوبیہ ولا مربوب ومعنی الخالق ولا مخلوق، یعنی اللہ تبارک و تعالی ربوبیت خالقیت کی صفت سے متصف ہے، گرچہ مخلوق نہ ہو، گرچہ مربوب نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اسماء اور صفات میں اپنی خلق کا، اپنے مربوب کا محتاج نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا؟ پھر اس کے بعد ایک مثال دی، کہتے ہیں وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَ بَعْدَمَا أَحْيَا اسْتَحَقَّ هَذَا الْإِسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ إِنْشَائِهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر ہم یہ تصور پیدا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نام کو اختیار کیا ہے، اوصاف کو اختیار کیا ہے، اس فعل کے بعد جس فعل سے یہ وصف ملتا ہے، جیسے خالق، ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خالق کے اسم سے موسوم ہوا یا خالقیت کی صفت سے متصف ہوا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں تو علامہ طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی تم لوگوں کی اس بات کو مان لیا، لیکن ذرا یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالی محیی ہے یا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالی حی
ہے، اسم ہے، اللہ تعالیٰ صفت حیات سے متصف ہے، اور اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والا بھی ہے، المحیی الممیت، زندگی عطا کرنے والا اور زندگی چھیننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ محیی الموتا، مردوں کو زندہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام ہے المحیی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نام یا صفت احیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے کب اختیار کیا؟ کیا مخلوق کے مر جانے کے بعد اختیار کیا؟ اگر پہلی مرتبہ مانتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے خالق کے اسم سے یا خالقیت کی صفت سے اپنے آپ کو اس وقت متصف کیا جب مخلوق کی تخلیق کی، تو ایسے تم کو یہاں پہ بھی ماننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو محیی کے نام سے موسوم کیا، صفت احیاء سے متصف کیا اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو مرنے کے بعد زندہ کیا۔ سمجھ گئے؟ لیکن ایسا کوئی نہیں مانتا، مخلوق مر جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کب زندہ کرے گا؟ قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ محیی نہیں ہے؟ یہ کہا جائے گا کہ قیامت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفت احیاء سے متصف کیا جائے گا؟ کوئی نہیں کہتا ہے۔ تو وہی کہتے ہیں جیسے یہاں پہ کہ احیاء ایک فعل ہے، اس فعل سے پہلے جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے تسلیم کر لیا ہے، یہ اعتقاد رکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت احیاء سے متصف ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام المحیی ہے، گرچہ ابھی فعل نہیں پایا گیا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا نام خالق ہے، خلق کے وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام باری ہے، مربوب کے وجود سے پہلے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد کہتے ہیں، علت بیان کرتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے۔ ہم انسان جب کوئی کسی چیز کا انوینٹ کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، تبھی ہم اس صفت سے اپنے آپ کو موصوف کرتے ہیں۔ اگر ہم نہ پڑھیں، مثال کے طور پہ آپ عالمیت کر رہے ہو، فضیلت کرو گے انشاءاللہ، اس کے بعد آپ کو عالم کہا جائے گا۔ ہاں شباب، فضیلت اور عالمیت کرنے کے بعد ہی آپ کو عالم کہا جائے گا، آپ کو مولوی صاحب کہا جائے گا، آپ کو شیخ کہا جائے گا، وغیرہ وغیرہ جو بھی القاب ہیں۔ کوئی بچہ چھوٹا سا رہے جو ابھی کبھی اسکول ہی نہیں گیا، ابھی اپنے گھر میں کھیل کود رہا ہے، اس کو مولوی صاحب کہہ سکتے ہیں، شیخ کہہ سکتے ہیں۔ کوئی کام ہم کریں گے تب اس کے بعد اس کام میں جو وصف پایا جا رہا ہے اس وصف سے اپنے آپ کو موصوف کر سکتے ہیں کام کرنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے خلق سے پہلے خالق کے نام سے موسوم ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے احیاء الموتا سے پہلے محیی کے اسم سے موسوم ہو جاتا ہے؟ اس کی علت بتلا رہے ہیں، وجہ بتلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ذالک بأنہ علی کل شیء قدیر۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وکل شیء الیہ فقیر، اللہ تعالی ہی کی محتاج ساری چیزیں ہیں۔ وکل امر علیہ یسیر، اللہ تعالی کے لیے ہر ایک معاملہ نہایت ہی آسان ہے، کوئی پیچیدگی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لا یحتاج الی شیء، اللہ تعالیٰ کسی کا ضرورت مند نہیں۔ سمجھ گئے نا شباب؟ لہذا اللہ تعالیٰ خالق کے اسم سے کیوں موسوم ہوا، صفت خلق سے کیوں متصف ہوا، باری کے اسم سے، مصور کے اسم سے، محیی کے اسم سے، ممیت کے اسم سے کیوں موسوم ہوا؟ ان ساری چیزوں کے کرنے سے پہلے، یعنی مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے، مخلوق کی احیاء سے پہلے، مرنے کے بعد۔ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، یعنی ہر چیز پر قادر ہے، صفت قدرت
کا بیان قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علیم قدیر، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم۔ لہذا اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہی مقتدر ہے، اور بہت ساری ادلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لہذا جب اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان و زمین کی تخلیق کی تو کون اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان تخلیق کی ہوئی چیزوں کا مدبر ہو سکتا ہے۔ لہذا آسمان و زمین کی تخلیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ پھر دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ۔ دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ یہ کیوں یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت پہ دلالت کرتی ہیں۔ لہذا جب مؤلف رحمہ اللہ نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اس چیز کو بتلانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج نہیں ہے۔ لہذا جتنی بھی موجودات ہیں ان سب موجودات کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کے مطابق ہے، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے خارج نہیں۔ تو جہاں پہ علت بیان کی ذالک بأنہ علی کل شیء قدیر کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خالق سے موصوم ہے، صفت خالقیت سے متصف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، وہیں پہ اس جملے میں قدریہ کے لیے، معتزلہ کے لیے رد ہے جو کہ افعال عباد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور مشیت سے خارج قرار دیتے ہیں۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پہ، کل لفظ عموم میں سے اور شیء اعم العمومات میں سے، ہر چیز پہ، اور جو ہر چیز ہے اس کے افراد میں سے بندوں کے افعال بھی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال پہ بھی قادر ہے۔ بندوں کا افعال بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے وہ افعال انجام نہیں دیے جا سکتے۔ لیکن معتزلہ کیا کہتے ہیں، قدریہ کیا کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے خارج ہے۔ لہذا ان کا نظریہ یہ ہے لہذا ان کا نظریہ یہ ہے کہ بندے اپنے افعال کے خود موجد ہیں، وہ لوگ تصرف کرتے ہیں اپنے افعال میں بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پہ قدرت نہیں رکھتا ہے کہ کوئی آدمی کھڑا ہے تو اس کو بٹھا دے، کوئی آدمی بیٹھا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کھڑا نہیں کر سکتا، کوئی مومن ہے تو اس کو کافر نہیں بنا سکتا، کوئی کافر ہے تو اس کو مومن نہیں بنا سکتا۔ یعنی بندوں کے افعال سے جو بھی متعلق ہے اس کے مالک، اس کے خالق خود بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قدرت نہیں رکھتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ہر چیز پہ قادر ہوں، اور یہ معتزلہ اور قدریہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے۔ عجیب و غریب بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو صحیح کہہ رہا ہے، اپنے بارے میں بتلا رہا ہے کہ نہیں میرا نام یہ ہے، اور ہم انسان جنہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں کیا، کہتے ہیں نہیں آپ کا نام یہ نہیں ہے۔ یار یہ تو بالکل کامن چیز ہے۔ جیسے آفاق، تم شام کے کھانے میں کیا کھائے تھے؟ سبزی۔ اب تم بتلاؤ، اعلان کرو کہ شام کے کھانے میں میں سبزی اور روٹی کھایا تھا، اور یہاں بیٹھ کر کے میں کہوں کہ نہیں تم سبزی روٹی نہیں کھائے تھے، تم دال کھائے تھے۔ مجھ سے لوگ سوال کریں گے نا کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ آفاق کے خلاف بتلا رہے ہو کہ آفاق سبزی روٹی نہیں بلکہ دال کھائے تھے، آفاق تو کرے سبزی روٹی کھایا تھا، کیا آپ وہاں پہ موجود تھے آفاق کے کھانے کے وقت؟ میں کہوں گا نہیں۔ کیا کوئی آپ کے پاس دلیل ہے، کوئی خبر ملی ہے آپ کو، خبر یقینی؟ میں کہوں گا نہیں، میں تو یہاں موجود تھا۔ تو پھر کہیں گے تو پھر کیسے پاگل پن کی بات کر رہے ہو؟ یہی تو بولا جائے گا
کہ ایک آدمی جو اپنے بارے میں بتلا رہا ہے، تم وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے، اس کے بارے میں تمہیں کوئی خبر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہو کہ نہیں۔ تو جب یہ آدمیوں کے مابین یہ نہیں چل سکتا تو پھر خالق کے سلسلے میں کیسے اس چیز کو چلایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ہر ایک چیز پہ قادر ہوں، میں قدرت کی صفت سے متصف ہوں، میرا نام قدیر ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نہیں آپ کا نام قدیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ بندے کہتے ہیں کہ نہیں قدرت کی صفت سے متصف نہیں ہو۔ لہذا جو بندوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جو قتال ہوتے ہیں، یہ قتال لڑائی جھگڑے کہتے نہیں اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا ہے، یہ قتال لڑائی جھگڑے سب انسانوں کا کام ہے، انسان خود قتال کے لڑائی جھگڑے کے موجد ہیں، خالق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس میں شامل ہار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے مقتتلوا تو یہ لوگ قتال نہیں کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ لہذا جو قتال ہو رہا ہے آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ کونیہ اور مشیہ کونیہ سے ہو رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد کہتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ اپنے لیے غنا مطلق کو ثابت کیا ہے اور لوگوں کی طرف فقر کی نسبت کی ہے، اور ان یہود و نصارہ پہ سخت تنبیہ بھی کی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے اور ہم لوگ اغنیاء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، یا ایھا الناس، الناس کلمہ عموم میں سے ایک کلمہ ہے اور الف لام استغراق کے لیے، تمام انسان کیا ہیں؟ انتم الفقراء، سارے کے سارے لوگ محتاج ہو، اور غنا مطلق صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ، یعنی ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالی کے لیے آسان ہے۔ در حقیقت کل شیء علیہ یسیر یہ متعلق ہے انہ علی کل شیء قدیر کے، لیکن جملے کی سیٹنگ بٹھانے کے لیے، جملہ کو مسجع اور مقفع بنانے کے لیے ذرا سی ترتیب الٹی کر دی ہے علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے۔ اس کے بعد ایک دوسری بحث آ رہی ہے خلق الخلق بعلمہ وقدر لهم اقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخفى عليه شيء قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم۔ یہ انشاءاللہ کل کے درس میں PDF بھیج دوں؟ ٹھیک، السلام علیکم۔